صدقہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شاہد امجدی چینل، اور آپ سے گزارش ہے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں، اور بہت ہی پیاری حدیث پاک آپ تک پہنچاؤں گا، مگر آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ تو چلیے اب گفتگو کا افتتاح کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے سب کے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی۔ زمین ہلنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو اسی وقت پیدا کیا اور زمین تھم گئی، زمین ہلنا بند کر دی، زمین اب ہل نہیں رہی ہے۔ تو اب اللہ کے معصوم فرشتے یہ سختی دیکھ کر بڑی تعجب ہوئے اور پروردگار عالم سے پوچھتے ہیں، یا اللہ دنیا میں اور کوئی شے ایسی چیز ہے جو اس سے سخت ہو؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں وہ لوہا ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں، یا اللہ اس سے بھی کوئی دنیا میں کوئی شے ہے جو اس سے بھی زیادہ سخت ہو؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں آگ ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں اس سے بھی کوئی سخت چیز؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے پانی۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں اس سے بھی کوئی سخت چیز؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ہوا۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ دنیا میں کوئی اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتے سنو، جب ابن آدم داہنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ سے چھپاتا ہے، یہ سب سے بڑی سخت اور بہت سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے۔ میرے دوستو، یہ بہت ہی اہم بات ہے، بہت ہی پیاری باتیں ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ لوہا سے بھی زیادہ طاقتور آگ ہے، اور آگ سے سب سے زیادہ طاقتور پانی ہے، اور پانی سے سب سے زیادہ طاقتور ہوا ہے، اور ہوا سے سب سے زیادہ طاقتور ابن آدم جب اپنے داہنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ سے بھی چھپاتا ہے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہت بڑا طاقتور چیز ہے۔ میرے دوستو، اس سبق کا مطلب یہ ہے، اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی کو صدقہ کریں، جب ہم کسی کو اللہ کے راہ میں تعاون کریں تو اتنا بھی گمان کریں کہ اس ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ آج کے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی کا مدد کرتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں تو فلاں آدمی سے بتاتے ہیں، بھائی بہنوں کو بتاتے ہیں، ماں باپ کو بتاتے ہیں، یہ سوچ کر نہیں بتاتے کہ اس سے حوصلہ افزائی، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ میں نے دیا، میں نے فلاں صاحب کی مدد کی۔ تو اب تو آپ نے مدد تو کر دی مگر آپ اس کا ثواب سے آپ محروم رہ گئے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کسی کا مدد کریں تو چھپ کر مدد کریں، کوئی کسی کے بارے میں جان نہ پائے کہ کسی نے دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرماتے ہیں کہ داہنے ہاتھ سے دو یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اور دوسری جانب ہمارے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ خطا کو ایسے دور کرتا ہے، صدقہ خطا کو ایسے دور کرتا ہے جیسے پانی آگ کو دور کر دیتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اس طرح صدقہ کی مثال ہیں۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، کتنی پیاری چیزیں صدقہ ہے۔ اور آخر حدیث پاک بھی سماعت کر لیں کہ اللہ کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھی نعمتیں بانٹیں، یعنی وہ کام جو بادشاہ ہے، عادل بادشاہ ہے، جو انصاف کرنے والا ہے، وہ اپنے گھروں کے اندر اسے حکم دیتا ہے لوگوں کو، اپنے خادموں کو کہ تم کھانا بناؤ، تو وہ بادشاہ کے لیے صدقہ ہے۔ اور جو عورتیں کھانا تیار کرتی ہیں، بناتی ہیں، اور جو خادم، جو غلام، جو نوکر، جو گھر کے کام کرنے والے، وہ کھانا، وہ ساری سامان اگر وہ مسکینوں کے پاس پہنچاتے ہیں تو وہ سب کے سب صدقہ میں شمار ہیں۔ اور اللہ کے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ حمد ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جس نے خادموں کو بھی نہ چھوڑا۔ میرے دوستوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے انسان کے لیے، سارے بندے کے لیے، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ نوکر ہو، چاہے وہ فقیر ہو، سب کے لیے ایک انصاف کیا ہے، سب کے لیے ایک ہی عدل کیا ہے۔ بادشاہ اگر گھر میں حکم فرما رہا ہے کہ کھانا بناؤ، عورتیں کھانا تیار کر رہی ہیں مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، جیسے کوئی چالیسویں کا پروگرام ہو، کوئی اور پروگرام ہو، کوئی صدقہ کا پروگرام ہو، کوئی قربانی کا محفل ہو، اور اس میں غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے عورتیں کھانا تیار کر رہی ہیں،
تو وہ ایک صدقہ کا کام کر رہی ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے، عورتوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں بہت مشکل ہو گیا ہے، بہت مشکل آزمائش میں ہم آ گئے، ہمیں کھانا بنانا پڑتا ہے، اتنے لوگوں کا کھانا بنانا پڑتا ہے۔ ایسے ایسے عورتیں آج کے ڈیٹ میں، آج کے معاشرے میں لوگ ایسا سوچتی ہیں، ایسا ان کا ذہن ہو گیا ہے۔ تو میرے بہنوں اور میرے ماؤں، آپ ذرا اس حدیث پاک کے روشنی کو سمجھیں کہ اللہ کے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورتیں کھانا بھی تیار کرتی ہیں اور جو مسکین، جو لوگ گھر میں غریبوں تک، وہ مسکینوں تک وہ کھانا پہنچا دیتے ہیں، وہ سب کے سب صدقے میں شمار ہو رہا ہے۔ تو بلا تاخیر آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہیں؟ اگر اچھا لگے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اسی جملوں کے ساتھ میں اپنے گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔